اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے اور اس پہ پابندی ہونا بڑا ضروری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان میں اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، لیکن ہم نماز میں ہی سستی کر جاتے ہیں۔ دیکھیے اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، بعض احباب کا یہ نظریہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ بندہ کافر ہو گیا۔ کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، آپ کے قریبی لوگ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، تم عید منا رہے ہو، تم روزے، تم مسلمان نہیں ہو۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کافر تو نہیں بندہ ہوتا، گنہگار آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو چکی ہیں تو اس نے ان قضا کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں جو بات لوگ کہتے ہیں کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے ہی ہیں کہ جیسے نئے مسلمان ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلے 5 سال نماز نہیں پڑھی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جتنا قرآن کو اسٹڈی کیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو وہ پچھلے 5 سال کی نمازیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نئے مسلمان ہوئے۔ قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی آپ کو، جو آپ کی نمازیں پیچھے گزر گئی وہ آپ تعین کر لیں کہ کتنی ہماری نمازیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو اس لحاظ سے آسان طریقہ تو ویسے اس کا یہی ہے کہ جو نماز آپ وقتی ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک قضا نماز جو ہے وہ بھی ادا کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کے ساتھ قضا اس کے صرف فرض ہی پڑھنے ہیں آپ نے، ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے ساتھ بھی ایک قضا اس کے بھی آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں، عشاء کے ساتھ آپ نے وتر بھی پڑھنے ہیں بس۔ اور کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ آپ فدیہ دے دیں یعنی پیسے دے دیں تو آپ کی وہ نمازوں کا سلسلہ ہو جائے گا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔